السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام متفرق سوال و جواب پر مبنی ہے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو آپ ہم سے فیس بک پر پوچھتے ہیں، ہمیں ای میل کرتے ہیں۔ میں آپ کے سارے سوالات جاوید صاحب کے سامنے آج رکھوں گا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ ایک سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں پچھلے ہم نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اور پھر عذاب قبر کے بارے میں آپ نے کچھ تفصیلات بتائی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ اپنے قبضے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اب جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح اور اس کا جسم الگ ہو جاتے ہیں، جسم قبر میں چلا جاتا ہے، روح فرشتے لے جاتے ہیں۔ عذاب قبر کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو کیا وہ عذاب اس جسم پر ہوتا ہے اور روح پر نہیں ہوتا؟ اور اگر روح پر ہوتا ہے تو پھر عذاب قبر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ روح کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ انسان کی شخصیت ہے۔ یعنی میرا قالب اسی دنیا کی مٹی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسی دنیا میں، اسی زمین پر، سمندروں کے کنارے کی دلدل سے انسانی جسم کے بننے کی ابتدا ہوئی۔ یہ میرا حیوانی وجود ہے، اس میں جان بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے دوسرے حیوانات میں ہوتی ہے، لیکن وہ شخصیت جو میری انسانی شخصیت کی حیثیت سے مجھے دی گئی ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے نتیجے میں ملتی ہے۔ تو اس سے ہم روح کا لفظ بولنے لگ گئے، جبکہ یونانی فلسفے میں روح بالکل ایک مختلف معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کو بیان کیا ہے، ہمیں اس کے میں نے اس پھونک تو اس کو کہ زندگی روح لیکن مختلف پہلو سے یہ بتا دیا، وہی کو قیامت میں دیا جائے گا، ہوتا ہے کہ کر دیا جاتا ہے جبر سے بالکل ہو جائے ہو گئی اسی کے ساتھ۔ ہاں کہیں کیا تھا، بڑی یہ معلوم نہیں بتائی جگہ زمین آسمان تارات رشتے کہاں جو اللہ تعالیٰ، لیکن میں تو نہیں یعنی مکان سے کچھ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ جائے گا۔ تو اس کو ٹھکانے لگے کہ جلا دیتے ہیں لوگ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دفن کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس میں جسم کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا، بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، کوئی درندہ کھا گیا یا کوئی درندہ کھا گیا۔ صحیح۔ تو یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یعنی کیا درندہ انسان کی شخصیت کو کھا جاتا ہے؟ کہ آگ انسان کی شخصیت کو جلا دیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جو چیز باقی ہے وہ انسان کی شخصیت ہے۔ اس وجہ سے یہی بات قرینِ قیاس ہے کہ جو معاملات بھی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اور ہم مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جب اس کو بیان کیا جائے گا تو یہی الفاظ استعمال کیے، کیونکہ ہمارا حوالہ جو ہے وہ قبر ہے، ہمارا حوالہ قبر ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے جذبات کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ میں اپنے والد کی قبر پر گیا ہوں، تو اب میں علیین میں تو نہیں جا سکتا، صحیح، یعنی جہاں ان کی اصل شخصیت ہوگی وہاں تو نہیں جا سکتا، قبر ہی پر جاؤں گا۔ مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے دعا کرنی ہے تو کہاں کر جا کے؟ صحیح ہے، قبر ہی پر کروں گا۔ قبر پہ ہی کریں۔ جب مجھے 2 پھول چڑھانے ہیں، ٹھیک ہے،
اپنی محبت کے اظہار کے لیے. یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہاں جاؤں گا؟ قبر ہی پر جاؤں گا نا. تو اس وجہ سے قبر ہی میرے لیے اصل میں ان کی پوری شخصیت کا استعارہ ہے. اور یہی چیز حدیثوں میں بیان ہو گئی ہے. لوگ الفاظ میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ورنہ اگر وہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو بڑی سادہ بات ہے کہ انسانی شخصیت ہے جس کے اوپر عذاب بھی ہوگا، جس کو ثواب بھی ملے گا، جس پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائش کا معاملہ بھی کریں گے. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ انسانی شخصیت کے ساتھ متعلق ہیں. جہاں شخصیت ہے وہیں یہ معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو انسانی شخصیت ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کس جگہ پر ہے متعین طور پر ہم نہیں جانتے، لیکن کیا اس کا تعلق اس دنیا سے بالکل منقطع ہو گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو، ہماری دلی وابستگی کو وہ جانتے اور محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے کچھ اشارے ملتے ہیں ہمیں کہ جیسے ہم نے کوئی خیر کا کام کیا، کوئی نیک کام کیا، تو وہ جب ان تک پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے حوالے سے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے نے یا میرے بھتیجے نے یا میرے نواسے نے ہی کام کیا ہے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تعلق باقی رہتا ہے اس شخصیت کا اس دنیا کے ساتھ. یہ ان کو جہاں بھی رکھا گیا ہے وہاں ان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا رابطہ ہے. تو ممکن ہے کہ ہماری کوئی چیز بھی ان کے علم میں لے آئی جاتی ہو. ممکن ہے. یعنی یہی کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جب تک صراحت کے ساتھ کوئی بات نہ بتائی جائے، ہم اس دنیا کو نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے یا اللہ کا پیغمبر بتائے گا. تو جو روایات میں بھی چیزیں آئی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کسی خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سنوا دی، کوئی بات پہنچا دی، کسی بات کی اطلاع کر دی، تو ظاہر ہے کہ یہی ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے اور ان منکروں کے بارے میں بتاتا ہے جن پر سخت عذاب آیا ہے کہ وہ بھی قیامت میں اٹھیں گے تو اٹھ کر یہ کہیں گے کہ شاید ایک گھڑی سوئے رہے یا 2 گھڑی سوئے رہے. تو گویا ایک خواب کسی کیفیت ہے جو وہاں لوگوں پر طاری ہوگی. جو کچھ احوال گزریں گے وہ بھی اس خواب کسی کیفیت ہی میں گزریں گے. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. تو اس میں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ لوگوں کو اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو. ہمارے جو یہاں باقی لوگ بچ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی وہاں ہمیں اچھی خبریں ملے. اچھا، وہاں جب کوئی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، کرم فرمائے گا، تو آدمی کو اپنے اعزاء اقربا بھی یاد آئیں گے. ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ خوشخبری ہمیں ملی ہے اور یہی خوشخبری ان کو بھی ملے جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جذبات انسان کے جذبات ہیں، موجود ہوتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کوئی عنایت فرمائے اور کسی موقع پر کوئی بات بتا دیں. اسی طرح عذاب کے پہلو سے کسی خرابی پر متنبع کرے، یعنی مثال کے طور پر فرعون ہے، ابو جہل ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، خدا تعالیٰ کی زمین کے اوپر وہ اس کے دشمن بن گئے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی فضیلت کے لیے ان کے اخلاق کی کوئی بات ان کو بتائی جاتی ہو. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی روایات سے بظاہر معلوم ہوتی ہیں ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو کسی موقع پر کوئی چیز سنوا دیتے ہیں. جیسے کہ بدر کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ بہت بہتر جان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں. تو یہ جان رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جنوانے ہی سے جانا جا رہا ہے. تو اس کو کسی خاص ما بعد طبیعتی معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ ان کی صلاحیتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے وہ روز ہمارے احوال سے واقف ہوتے ہیں، ہم ان کے احوال سے واقف ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ خواب دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ خواب میں بھی کچھ چیزیں تمثیل کے انداز میں بتائی جاتی ہیں، وہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہوتی. یعنی اس میں تو در حقیقت اگر اللہ تعالیٰ بھی کوئی چیز بتاتے ہیں یا اللہ کے فرشتے بھی کسی چیز کو ممثل کر کے پیش کرتے ہیں تو گویا جس طریقے سے آپ کردار بنا دیتے ہیں یہ نوعیت اختیار کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید نے جو خوابوں پر تبصرہ کیا ہے یا خواب بیان کیے ہیں ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. سیدنا یوسف کا خواب بیان ہوا ہے، نانپس کا خواب بیان ہوا ہے، ساقی کا خواب بیان ہوا ہے، بادشاہ کا خواب بیان ہوا ہے. یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر خواب میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو کیسے دی جاتی ہے. یعنی اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم واقعات کو دیکھتے ہیں اس طرح دکھائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو ایک تمثیل کی صورت دے دی جاتی ہے. 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. عام زندگی میں تو یہ نہیں ہوتا کبھی، لیکن اس کی ایک تعبیر تھی، اس کی ایک حقیقت تھی، وہ بعد میں سامنے آ گئی. تو ان چیزوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے اور جس کی طرف میں توجہ بھی دلاتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں خدا کے حوالے سے
موت سے متعلق ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو بالکل واضح طور پر اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے، اور اگر کسی روایت میں بیان ہوئی ہے تو اس روایت کو ہر لحاظ سے جانچ اور پرکھ کر دیکھ لیا جائے، ورنہ اس کے نتیجے میں طرح طرح کی چیزیں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بالکل ایک ضعیف روایت ہے، لیکن اتنی عام ہو چکی ہے کہ واعظین اس کو بیان کرتے ہیں، شب و روز اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، درا حالے کہ اس کی تردید میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یعنی بخاری کی بعض روایات میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں اصول وہی رکھنا چاہیے کہ وہ بات یا قرآن میں بیان ہوئی ہو یا پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہو کہ ہم تک وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک پیوند کاری سے متعلق ایک سوال آیا اور تھوڑا دلچسپ بھی ہے، ٹیکنیکل بھی ہے۔ ایک کویشچن یہ ہے کہ اگزامپل گاڑی کی دی گئی ہے کہ گاڑی جو ہے، اگر میری گاڑی ہے اس کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں کسی دوسری کار کا دروازہ اس میں لگوا لیتا ہوں، لیکن میری گاڑی کی جو شناخت ہے وہ نہیں بدلتی اس سے۔ اسی طرح گاڑی کے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گاڑی کا انجن بھی چینج کروا لیا جاتا ہے، پھر بھی وہ گاڑی وہی رہتی ہے۔ لیکن گاڑی کی دو جو چیزیں، یعنی ایک انجن اور ایک چیسس، اگر انجن بھی بدل جائے گاڑی کا اور چیسس بھی بدل جائے تو گاڑی ہی رہتی ہی نہیں۔ ہم کرتے ہیں سائنس ان کے دل کی پیوند کاری انسان رہے گا وہ دنیا میں نہیں پیوند کاری کی کیا سب چینج ہو گئی، بدل گیا اس کا۔ یعنی ہو گئی کسی نے بیان کیا عناصر میں موت کیا ہے، تو اگر ان موت واقعی کی وجہ سے زندگی ممکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف جاتی ہو جاتی آن آ جاتی ہے، جانوروں میں تو انسان بھی چیزیں آپ میرے باغ ہے کے ذریعے انسانی شخصیت جب تک آپ جو چیز چاہے بدل دیں کوئی چیز بھی بدل نہیں سکتی۔ یعنی آپ جس چیز کو بھی تبدیل کر دیں گے الا یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی آ جائے، جس طرح کے جیتے جاگتے انسان کے دماغ میں خرابی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک طرف تو آپ یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ انسانی شخصیت اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو جب ہم ایک چیز کی حقیقت جانتے ہی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس چیزوں کے دماغ اور دل کے بدلنے سے وہ بدل جاتی ہو۔ نہیں، اتنی بات تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے قرآن مجید میں کہ وہ شخصیت غیر مرئی ہے، وہ تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتی، وہ تالیف سے پیدا نہیں ہوتی، وہ نفخ روح کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ جو اس دنیا کے اندر انسان کے بننے کا طریقہ ہے اس سے وہ شخصیت آپ سے آپ پیدا نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتا دی گئی نا۔ صحیح ہے۔ تو اگر یہ بات ایسے ہی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اس کا انحصار اس پر ہے، اس سوال کے جواب کا کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ انسانی شخصیت تالیف سے پیدا ہوتی ہے اور موت ہی نہیں اجزاء کے پریشان ہونے کا نام ہے، تو پھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اس کے اعضاء میں کوئی بنیادی تبدیلی کر دیں گے، خاص طور پر اگر دماغ کو تبدیل کر دیں گے تو پھر تو پوری شخصیت تبدیل ہو جانی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سر قرآن مجید سے جاوید صاحب یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب بھی لوگوں کو اپیل کرتا ہے، لوگوں کو توجہ دلاتا ہے قرآن مجید، تو توجہ دلانے کے لیے وہ یا تو کہتا ہے عقل سے کام نہیں لیتے تم، یا کہتا ہے کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے۔ میں اسی عقل یعنی ذہن اور دل کی ہی بات کر رہا ہوں۔ جب برین آپ کا چینج ہو جائے اور دل بھی چینج ہو جائے تو اصل میں آپ کی وہ والی جو ریسیپینٹ والی کیریکٹر ہے جو آپ ریسیو کر رہے تھے ہدایت، وہ کہیں بدل تو نہیں جائے گی، کیونکہ قرآن دل کو اور عقل کو ہی اپیل کر رہا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تبدیلی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عقل بھی ایک لفظ ہے نا جو ہم بولتے ہیں، جی، یہ انسانی شخصیت ہی کا ظہور ہے۔
انسانی شخصیت کو اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو زندگی میں تو میں اور حیوانات مشترک ہیں، جسمانی اعضاء میں کم و بیش مشترک ہے، یعنی ان کا بھی دماغ ہے، ان کا بھی دل ہے، ان کے بھی اسی طرح کے اعضاء ہیں، باقی معاملات میں تو کوئی فرق نہیں ہے، زندگی ان کے اندر بھی ہے، جان ان کے اندر بھی، جس کو ہم جان یا زندگی کہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے مختلف کرتی ہے بحیثیت انسان جانوروں سے؟ وہ اگر آپ غور کریں تو وہ میری وہ شخصیت ہے جس کا ایک ظہور عقلی ہے، ایک اخلاقی ہے، ایک جمالیاتی ہے، یعنی میرے اندر غیر معمولی ایستھیٹک سینس ہے، میں چیزوں کے بارے میں حکم لگاتا ہوں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے۔ صحیح ہے۔ میرے اندر ایک اخلاقی احساس ہے، اتنا ہی قوی ہے جس طریقے سے میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور میرے کان سنتے ہیں اور میرے ہاتھ چھوتے ہیں، اتنا ہی قوی ہے۔ وہ احساس کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے، میں جھوٹ اور سچ میں تفریق کرتا ہوں، یہ جانور نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے اندر ایک استنباط کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی مجھے آپ کوئی چیز دے دیں گے جو اپنی اصل میں ہوگی، میں فرع نکال لوں گا، مجھے آپ فرع دے دیں گے میں اس کو اصل سے متعلق کر دوں گا، مجھے آپ ایک فرع دے دیں گے میں اس پر دوسری فروع کو قیاس کر لوں گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اصل میں میرا سارا عقلی عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو میری عقل کا ظہور ہے یا میری اخلاقی شخصیت کا ظہور ہے یا میری جمالیاتی شخصیت کا ظہور ہے، سوال یہ ہے کہ یہ میری جان سے متعلق ہے یا میری اصل شخصیت سے متعلق ہے۔ اگر یہ جان سے متعلق ہوتا تو پھر یہ جانوروں میں بھی ایسے ہی ظہور پذیر ہوتا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میری انسانی شخصیت سے متعلق ہے۔ تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے ان اشارات سے کہ انسانی شخصیت جب تک تبدیل نہیں ہوگی، اس کے ظہور کے آپ ذرائع بدل دیں، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ظہور کے ذرائع کا کوئی نقص اس کے ظہور پر اثر انداز ہو جائے۔ میں نے اس کی مثال دینا چاہی تھی کہ جیسے کسی آدمی کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بجلی تو آ رہی ہوتی ہے، آپ نے بجلی کی روشنی حاصل کرنے کے لیے، اس سے کوئی پنکھا چلانے کے لیے آگے کوئی چیز لگائی ہوگی، اس کی خرابی بعض اوقات ظہور پذیر جب ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بجلی ہی خراب ہو گئی ہے، درا حالانکہ تو وہ نہیں خراب ہوئی ہوتی، وہ تو آ رہی ہے۔ صحیح تو بالکل میرے نزدیک ایسی ہی صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو کچھ ہم جان پائے ہیں یہاں پہ، کچھ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ ہمارا علم ہمیں کیا بتائے گا، اور بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جو شاید اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچنے کے بعد ہی کھلیں گے۔ جتنی بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اس سے قرین قیاس یہی لگتا ہے کہ انسانی شخصیت جب تک تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک اجزاء کے تبدیل ہونے سے یا اعضاء کے تبدیل ہونے سے یا ظہور کے ذرائع سے کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جاوید صاحب، ابھی آپ نے فرمایا تھا جب ہم قبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قبر پہ جا کر 2 پھول رکھ دوں، محبت کا ایک تقاضا ہے یہ۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جذبات میں جذبات اس پر اتنے حاوی ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ وہ جذبات سے جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کی، والدہ کی قبر پہ جا کر جو ہے نا وہ ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ شاید یہ جانتا بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ تو اس طرح کا جو اگر ہم کام کرتے ہیں یہ کوئی خلاف تو نہیں ہوگا، یہ کوئی دین کے مزاج کے، کیونکہ اس وقت انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، دین اس طرح کی چیزوں میں مداخلت نہیں کرتا، یعنی انسان کے جذبات ہیں ان کا اظہار وہ کرتا ہے، ہم اپنے وطن کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں وہ باہر سے آئیں گے اور ایک لمبے عرصے تک باہر رہے ہوں گے یا کہیں قید ہو گئے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اپنے وطن کی مٹی کو چوم لیتے ہیں، یہ جذبات کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اعزاء کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیتے جی بھی کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنے بزرگوں کی جگہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، وہ یہاں رہتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، یہاں پڑھتے تھے، یہاں لکھتے تھے، ان کے ذریعے سے بھی انسان ایک بڑی غیر معمولی سی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جو اس کے لیے بڑے ہی خوشگوار تاثرات کا باعث بنتی ہے۔ تو ان چیزوں میں مذہب کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ یہ اصل میں انسانی جذبات کی وہ پاکیزگی ہے جو بجائے خود اپنے اندر ایک حسن رکھتی ہے۔ ان میں کوئی شرک در آئے گا، ان کے اندر کوئی افتراء پیدا ہو جائے گا، مذہب تب اس کے اوپر تنقید کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین نہ بنائیں۔ یہ آدمی ہے، جذبات ہیں، گیا ہے قبر کے اوپر، قبر ہی میں دفن کر کے آیا ہے، وہ تو یہی جانتا ہے کہ یہیں اس مٹی میں میں نے اپنے باپ کو رکھا ہے یا اپنی ماں کو اس میں دفن کیا ہے، وہاں کھڑے ہو کے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر لیتا ہے۔ اس میں دینی لحاظ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم تنقید کریں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک کویشچن یہ آیا ہے کہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی آپ موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ میڈیسن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دم درود وغیرہ کر لیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے افراد کو جو کہ بالکل درویش ہیں، لائف سٹائل کا ہے کہ نہیں ہوتے، جب جاتے ہی پڑھ اگر اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ تذات خود کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے سے بھی شفا دیتے ہیں. وہ ایک علم جانتا ہے، کچھ دواؤں سے واقف ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ فلاں مرض کے لیے یہ دوا دی جائے تو یہ شفا کا باعث بنے گی. جیسے ہی وہ دیتا ہے تو وہ مسیحی ہو سکتا ہے، بدھ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، بدھ ہو سکتا ہے. ڈسپلین کا کون ہے؟ لیکن قانون کے قانون ہے کہ کم ہو گیا تھا کیمیکل پورا آپ پر پڑھا قانون نہیں نفسی علوم ہے. دنیا میں دو میرا اور یہ مادی ابھی تک کے علم میں ہے یہ صحیح ہے اور کے طور پر بولا جاتا تھا. بعد میں اس کو مختلف ڈسپلنز میں، مختلف علوم میں الگ الگ کر دیا گیا. تو جب نفسیات الگ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ روح کی سائنس ہے. شروع میں ٹھیک ہے، بہت جلد احساس ہو گیا کہ روح نہ مشاہدے میں آتی ہے، نہ کسی معمل میں لائی جا سکتی ہے، لیبارٹری میں لائی جا سکتی ہے، نہ اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ سائنس نہیں بن سکتی. تو اس کے بعد یہ خیال کیا گیا پھر نفس انسانی کے معاملے میں کیا کوئی سائنس بن بھی سکتی ہے. تو اس کا نتیجہ غور و فکر کا کیا نکلا کہ بیہیویئر یا ہمارا کردار ہے جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یعنی میرا نفس کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس نفس کا ظہور ہوتا ہے میرے ملنے میں، جلنے میں، رہن سہن میں، آداب میں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تجزیہ کر کے میری اخلاقی شخصیت میں، عقلی شخصیت میں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بیہیویئر کی سائنس بن گئی اس کے بعد. اور اس وقت تک بھی صورتحال یہی ہے، یعنی ہم اسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ جو تبدیلی ہم نے کی ہے یہ اسی وجہ سے کی ہے کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک مادی چیزوں کے اوپر تحقیق کر رہا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کرشمہ سازیاں دیکھ رہے ہیں سائنس کی، وہ مادی قوانین کی دریافت سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کائنات میں ہم میں سے ہر شخص کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جس طرح سے مادہ پایا جاتا ہے اور مادے کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح نفس بھی پایا جاتا ہے. یہ نفس ہے نا جو میرے اندر بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی کچھ علوم وجود میں آئے ہیں. قدیم زمانے میں اس کے ماہرین کے بارے میں ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس علم کے، یعنی وہ جو نفسی علم ہے، ایک ایسے ماہر سلیمان کے دربار میں موجود تھے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت چشم زن میں اٹھا لائے. مادی علوم کی تحقیق میں اب آپ اس کے قریب پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آواز آپ اٹھا لاتے ہیں، صورت آپ اٹھا لاتے ہیں، واقعہ آپ اٹھا لاتے ہیں، چشم زدن میں اٹھا لاتے ہیں. یعنی اس میں کامیابی ہو گئی ہے. اچھا کچھ دیر کے بعد عین ممکن ہے کہ کرسی اور میز بھی اٹھا لایا جائے، تخت بھی اٹھا لایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سب مادی علوم پہ تحقیق سے ہو گیا. نفسی علوم میں بھی ایسے ہی قوانین پائے جاتے ہیں. ان قوانین کے بارے میں چونکہ قرآن مجید نے بعض اشارات کر دیے ہیں تو اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو قوانین ہیں یہ کیسے اپنا ظہور کرتے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ نفس سے متعلق ہے تو اس میں مقدس کتابوں کی عبارات پڑھی جاتی ہیں. گیتا کی عبارت پڑھ دی، تورات کی پڑھ دی، یہود کے یہاں وہ ہوتا ہے، انجیل کی پڑھ دی، مسیحیوں کے یہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ہم مسلمانوں کے یہاں قرآن مجید پڑھ دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اب یہ انسانی تجربات ہیں، بالکل ایسے جیسے سائنس تجربات کرتی ہے. تو یہ تجربات اپنی جگہ پر رہیں گے، اس کا کسی شخص کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سے آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی درخت کی چھال اٹھاتے ہیں، کوئی جڑی بوٹی اٹھاتے ہیں، معدنیات میں سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، اس کے اندر کے خواص دریافت کر لیتے ہیں، دوا تجویز کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے خدا کی کتاب ہے،
نفسی علوم کے ساتھ اس کا ایک تعلق دریافت کر لیتے ہیں آپ. یہ کوئی بھی آدمی دریافت کر سکتا ہے, کسی سے سیکھ سکتا ہے, جس طرح کہ آپ سائنس سیکھتے ہیں اس کے اثرات ہوں گے. دیکھیے میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ تو بہت سے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, ایسا بعض اوقات ہوتا ہے. کئی تجربات اس کے کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو نفسیاتی لحاظ سے ایک چیز بتا دی گئی اور وہ اثر انداز ہو گئی. یعنی انسانی جسم یہ بالکل مادی چیز نہیں ہے. میرا ارادہ, میرے حالات, موسیقی سے لوگ علاج کر رہے ہیں, پرندوں کی آوازوں سے علاج کر رہے ہیں. اچھا, محض ماحول تبدیل ہونے سے میرے اوپر بہت سے اثرات ہوتے ہیں. میرے ارادے کی طاقت کو بڑھا دیا جائے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ارادی قوت کو بڑھا دیا جائے تو کینسر کے مریض کی زندگی بڑھائی جا سکتی ہے. زندگی یعنی جس طرح کے طب کہتی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ تو اب 2 ہفتے کا مہمان ہے, لیکن وہی ارادی قوت 2 ہفتے کے مہمان کو ہو سکتا ہے 2 سال تک زندگی بخش دے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسانی نفس سے بھی متعلق ہیں. اس سے بعض علوم بھی متعلق ہو گئے ہیں. تو ان علوم کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا, آپ کہیں گے پھر کیا اقرار کر لیا جائے؟ نہیں, انہیں موضوع تحقیق بنانا چاہیے. یعنی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس پر بھی تحقیق کرنی چاہیے, ان کو بھی موضوع بنانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک نئی دنیا اس سے دریافت ہو جائے, کیونکہ علم کا مزاج یہ نہیں ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس کے سوا جو آپ نہیں جانتے اس کی نفی کر دیں. گویا انسان جو ہے صرف مادی وجود نہیں, بڑا پیچیدہ مرکب ہے یہ, اور اس کو یعنی اس کے اندر ایک پوری شخصیت موجود ہے. وہ جو نفس ہے وہ کیا کرتا ہے, کیا اس کے اندر کوئی اندازہ کر سکتا تھا آج سے 200 سال پہلے کہ مادی تحقیق سے یہ کچھ وجود میں آ جائے گا جو آپ ہمارے گرد و پیش میں ہے. یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹیلی ویژن اور یہ ریڈیو اور یہ جہاز اڑتے ہوئے اور یہ مریخ تک پہنچتے ہوئے سیارے, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی اگر آپ 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ کچھ ہو چکا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, کیا باتیں کر رہے ہو. تو میرے نزدیک نفسی علوم کے بارے میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم توہمات کا شکار نہ ہوں, ایسے ہی خام خواہ چیزوں کو نہ مان لیں, لیکن اس امکان کو سامنے رکھ کر کہ علوم کی ایک دنیا یہ بھی ہے, اس میں تحقیق کریں. ٹھیک ہے. یہ جاوید صاحب ایک کویشچن ہے کہ قصاص اور دیت میں فرق کیا ہے, اور کیا دیت کا جو قانون ہے وہ وقتی اور عارضی تھا اور اب وہ اپلائی نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیے قصاص یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قتل کیا یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا, مثلا اس کے کسی عضو پر ضرب لگائی, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس کا ہاتھ کاٹ لیا یا کوئی اور اس طرح کا کام کیا, تو قصاص یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے قصاص. رائٹ. تو قصاص کی اصطلاح اصل میں اس معنی میں استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون قرآن مجید میں دیا ہے اس میں اصل یہی ہے, یعنی ہم پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی ہے, اس نے کسی عضو کو نقصان پہنچایا ہے, اس نے اس کو مار دیا ہے, تو اب یہ حق ہے اس کے وارثوں کا, یا اگر وہ شخص زندہ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس شخص کے ساتھ بھی یہی کیا جائے. برابر کا بدلہ لینا, معاملے کی اسی طرح پیروی کرنا جس طرح کہ اس شخص کے ساتھ ہوا ہے. جو مقتول کے ساتھ ہوا ہے وہی قاتل کے ساتھ کرنا, جو جارے کے ساتھ ہوا ہے, مجروح کے ساتھ ہوا ہے, وہی جارے کے ساتھ کرنا. یہ جو چیز ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب ظاہر ہے کہ 2 فریق ہو گئے نا, یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی نقصان پہنچا ہے, یا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب اس کے وارث ہیں. تو قرآن مجید نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ریاست بھی یہ محسوس کرے کہ رعایت ہونی چاہیے, ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات, ٹھیک ہے, عدالت بھی اسی نتیجے پر پہنچ جائے اور مقتول کے وارث یا اگر وہ مجروح ہے تو خود معاف کر دے, تو اس صورت میں مالی تاوان عائد کیا جائے گا. یعنی سزا کی نوعیت تبدیل ہو گئی. بلڈ بن, عربی زبان یہ بولا کو نقصان کہ بس وہی نقصان کہ آپ اگر مین ہے, حالت نے بھی یہی ہے, مجروح وہ بھی کرتا, اور یہ موجود ہے, اس کو نافذ کو غیر, میں نے اس پر میری تفصیل اور قتل عمد
اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ تو ان پانی کی اگر کر دیا ہے تو ریاست کو حق حاصل ہے کہ خواہ مقتول کے وارث معاف کر دیں یا مجروح معاف کر دیں، وہ اس کے باوجود یہ سمجھتی ہے کہ اس شخص نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا اس کے اندر وہ متکبرانہ ذہنیت ہے، یا یہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے غریبوں کے مقابلے میں اس طریقے سے دھونس جماتا ہے اور اس طرح کے اقدامات کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، وہ دے گی سزا، پھر نہیں سنے گی۔ لیکن تیسرا حق جو ہے وہ مقتول کے وارثوں اور مجروح کا خود ہے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر حکومت یا ریاست بھی معاف کر سکتی ہے۔ دیکھیے، معاف کر سکتی ہے، یہ ہے صحیح بات۔ ہمارے ہاں قانون اس طرح بنا دیا گیا ہمارے فقہاء نے کہ نہیں، معاف کرنا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو میں نے اس پر تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ قانون قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید ایسی بات نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ریاست یا عدالت بھی مطمئن ہو گئی ہے اور ورثاء بھی مطمئن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں معاف کیا جائے گا، پھر دیت دینی ہوگی۔ تو دیت بلڈ منی کی یہ صورت ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ریاست اگر یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اسے معاف نہیں کیا جا سکتا یا یہ متکبرانہ اس کی ذہنیت ہے، یہ بھی آپ قرآن سے ہی لے رہے ہیں؟ یہ قرآن میں ہے موجود یہ بات؟ قرآن مجید نے تو یہ بیان کیا ہے کہ مجھ پر، آپ پر، معاشرے پر، ریاست ظاہرہ کے معاشرے کے نظم کا ظہور ہے، اس پر قصاص لینا فرض ہے، مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں کہا گیا کہ میں چاہوں تو لوں چاہوں تو نہ لوں، یہ معاشرے پر کتب علیکم القصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فرض ہے یہ صرف ایک صورت میں ختم ہوگا، فرض ختم ہو جائے گا جب کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں۔ ہاں، تو اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف مقتول کے ورثہ پہ بات چھوڑ دی نا؟ فرض ختم ہو گیا، جواز ختم نہیں ہوا۔ اچھا، دیکھیے، یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر تم مریض یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، چھوڑنا لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاست اور حکومت کے لیے یہ فرض نہیں رہا کہ وہ قصاص لے، اس کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ اپنے مسالے کو دیکھے۔ یہ میں نے ان مسالے کی مثال دی ہے جو آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک چیز مجھ پر لازم کی گئی تھی، اگر وہ معاف کر دیں تو مجھ پر لازم نہیں رہی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی صورت میں میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ دوسری صورت میں، اب میں وہی مثال دے رہا ہوں، میں روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں، میں روزہ رکھ بھی سکتا ہوں۔ نہیں، مگر آپ نے اس کو ذرا واضح کیجئے گا، جب آپ فرما رہے ہیں کتب علیکم القصاص کہا گیا اور پھر بتا دیا گیا کہ اگر وہ ورثہ معاف کر دیں تو یہ فرض ختم ہو گیا، پر ریاست پھر بھی بیچ میں جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں، ہم اسے معاف نہیں کر رہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایک منٹ، بالکل ایسے ہی جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ آپ پر فرض کیا گیا۔ نہیں، میں سمجھ گیا، لیکن میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ اب جیسے کہ ایک بیدہی عقدۃ النکاح کہا گیا، شوہر کے ہاتھ میں جو ہے وہ گرا ہے اس شادی کے بندھن کی، اگر شوہر طلاق دے دے تو کیا ریاست کہہ دے گی کہ نہیں تم طلاق نہیں دے سکتے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، شوہر نے طلاق دے دی تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ یہاں آپ ایک دوسرے قانون میں چلے گئے، وہ شخصی قانون ہے، اس میں ریاست کی مداخلت صرف کسی نظام میں ہونی ہے، یہ شخصی قانون نہیں ہے، اس میں معاشرے پر لازم کیا گیا ہے۔ یہاں معاشرہ مخاطب ہے، اس کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کتب علیکم القصاص۔ معاشرہ ہی مخاطب ہے، لیکن جو مثال آپ دے رہے ہیں، جو وکٹم ہے، وکٹم معاف کرے گا نا، معاشرہ مخاطب ہے، یو آر رائٹ، لیکن وکٹم کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قصاص لے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس میں ریاست کہاں ہے؟ اگر وہ معاف کر دے تو فرض نہیں رہا، یہ کہا ہے قرآن نے۔ قرآن مجید نے وہ بات نہیں کہی، قرآن مجید کی جو زبان ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کمال ہے اس میں۔ اس نے یہ کہا تم پر یہ قصاص لینا فرض کیا گیا، یعنی معاشرے پر، ریاست پر، عدالت پر۔ یعنی علیکم کا مطلب آپ پورا معاشرہ لے رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی قصاص لینا فرض کیا جائے گا تو معاشرے پر فرض کیا جائے گا۔ دیکھیے، جب کوئی معاشرہ منظم نہیں ہوتا، ریاست منظم نہیں ہوتی، اس وقت سورہ بنی اسرائیل میں قصاص لینے کا حق مقتول کے وارثوں کو دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ معاشرے کے لوگ ان کی مدد کریں، کیونکہ کوئی ریاست، کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس وقت ریاست وجود میں آ گئی، ایک نظم قائم ہو گیا، اب معاشرے کو مخاطب کیا، معاشرہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ اب وہ نظم قائم کرے اپنے اندر۔ ہاں، صحیح ہے۔ جب وہ اس پوزیشن میں آ گیا تو اس سے کہا گیا تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یہ فرضیت کب ختم ہو جائے گی؟
جبکہ مقتول کے ورثہ یا مجروح معاف کر دے گا۔ فرضیت ختم ہو جائے گی، فرضیت ختم ہے، جواز ختم نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ فرضیت جب ختم ہو جائے گی تو اب جواز ختم نہیں ہوا، یہ بات تو آپ انفر کر رہے ہیں نا۔ قرآن نے تو ایسا نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے فرضیت ہے اور فرضیت ختم ہو گئی، اب بات ختم ہو گئی۔ یہ جواز اسی لیے باقی مثال دی ہے، یہ آپ نے انفر میں نے کیسے اسی لیے کر دیا؟ مثال دی ہے آپ کو، بالکل وہی الفاظ ہے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، بالکل ایک ہی الفاظ ایک ہی ہے، الفاظ۔ روزہ آپ پر فرض کیا گیا۔ اب یہ کیا کہا آگے؟ آگے یہ کہا کہ فمن کان مریضن علی سفرن، فعدۃ اب من جو ایام آدمی بھی مریض یا مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑنا فرض ہو گیا اس پر؟ چھوڑ سکتا ہے وہ۔ تو یہاں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں، یعنی اب ریاست جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے۔ اصل میں یہی وہ نازک بات ہے جس کو نہ سمجھنے سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ فلاں چیز فرض ہے، اگر کوئی معاف کر دے، اگر مریض ہو، اگر مسافر ہو، ٹھیک، تو یہ صرف اصل میں جواز، فرضیت ختم ہوتی ہے، جواز ختم نہیں ہوتا، جواز باقی ہے۔ اسی لیے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے چاہیں تو سفر میں روزہ رکھ لیں۔ بھئی آپ کہتے ہیں میں اس وقت جہاز میں جا رہا ہوں، صحیح، میرے لیے بڑی آسانی ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں روزہ رکھنا ہی آپ کے لیے جائز نہیں رہتا، پھر تو ہم وہ کہہ سکتے تھے وہاں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی طرح کی آیات ہے۔ میں نے ان دونوں کو بالکل مقابل میں رکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ ایک ہی طریقے سے قرآن مجید بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ فرضیت ہے، جو چیز ختم ہونی ہے ان کے معاف ہونے سے وہ فرضیت ختم ہو گئی ہے، ریاست آزاد ہو گئی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ پہلی صورت میں اس کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ قصاص کے سوا کسی اور طرف جائے، اب وہ جا سکتی ہے، نہ کہ جانا اس پر لازم ہے۔ اس کے مقابل میں رکھ دیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوڑنا آپ کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ یہی قرآن مجید کی وہ بلیغ چیزیں ہیں کہ جو نظر انداز ہوئی ہیں جب ہمارے ہاں، تو پھر ایک عجیب و غریب قسم کی چیز بن گئی۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا ہے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ریاست محسوس کرتی ہے کہ بڑا فساد برپا کیا گیا ہے، ایک امیر آدمی نے اپنی طاقت سے کام لے کر یہ کام کر ڈالا ہے، اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے، وہ دباؤ ڈالتا ہے اور معاف کرا لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی سازشیں ہونے لگ گئیں کہ خاندانی کے لوگوں نے مل ملا کے ایک نے قتل کر دیا، باقیوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ریاست بھی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں، معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی، لیکن سزا دینے کا حق نہیں رکھتی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس قانون پہ ذرا اور تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ آپ نے یہ تو بالکل واضح کر دیا کہ ریاست کا کیا حق ہے، شخص ہے مقتول کہ وہ سزا، لیکن ہم دیکھ کے پاس یہ ختم بھی معاف کر اور اس کو چھوڑ دیں۔ قانون کے جو کسان تصریحات کا بھی عرض کیا دیا گیا، روح کی حیثیت عدالت قابل مجید نے طریقہ کیا کرے گا، کا کیا کو الگ بیان، عدالت کی کیا بالکل الگ، اس میں اور نہ میں نے آپ کو میں کی روشنی کا نتیجہ یہ دوسری ہے کہ جس میں گئی نہیں کر سکتی کا حق رکھا جائے غلط دیکھے کہ اب سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک۔ تو یہ کس قوانین ہے گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں، میں غلط
اور اگر کہیں ہمارے آئین میں بھی بہتری کی گنجائش ہے تو اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. آخر ہم نے ابھی 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم یہ کی ہے نا, تو یہ اسی لیے کی ہیں کہ بعض چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ دوسرا سوال ہے لیکن اس سے کچھ متعلق ہے, وہ یہ کہ دیت کے لیے یہ جو بلڈ منی آپ بتا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی رقم بتا رہے, دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اتنی رقم ہونی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ دیت مرد اور عورت دونوں کی ایکول ہوگی؟ اس میں جو اصول بتایا گیا وہ ہے فاتباع بالمعروف, یعنی جو معاشرے کا معروف ہے, عرف ہے سوسائٹی کا, اس کے مطابق مقرر کریں. اچھا, یعنی اس میں اصل میں معاشرے کے اندر کوئی روایت قائم ہے اگر پہلے سے, تو اس کی پیروی کر لیں, ورنہ پارلیمنٹ میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. پابند نہیں کیا گیا. دیت اسلامی قانون ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے. اصل میں دیت کو لوگ بڑے غلط زاویے سے دیکھتے ہیں, یہ مالی تاوان ہے. یعنی آپ کے ہاں جو سزائیں ہیں, سزا دیکھیے یا تو جرمانے کی صورت میں دی جائے گی, مالی تاوان عائد ہوگا, یا سزا حبس کی صورت میں دی جائے گی, آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں, قید کر لیتے ہیں, یا سزا کسی جسمانی تعذیب کی صورت میں دی جائے گی, کوڑے مارتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں. یہی ہے نا سزا کی صورت. تو مالی تاوان عائد کرنا بھی ایک سزا ہے. اس معاملے میں مالی تاوان کی گنجائش رکھی گئی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کس صورت میں رکھی گئی ہے, جبکہ ریاست اور عدالت بھی محسوس کرے کہ رعایت ہونی چاہیے, اور مجروح معاف کر دے یا مقتول کے وارث بھی معاف کر دے, اس صورت میں یہ دیت کا معاملہ ہوگا. مقدار مقرر نہیں کی گئی کیونکہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس میں تبدیلی کی معروف پہ چھوڑ دیا, اس کو معروف پر چھوڑ دیا گیا. اور عورت اور مرد کے لیے بھی ایکول ہے؟ دیکھیے عرب میں ایسا نہیں تھا, اس معروف کی پیروی کی گئی. کسی اور معاشرے کے اندر کوئی اور معروف ہے, اس کی پیروی کی جائے گی. لوگ کس چیز پر مطمئن ہیں, یعنی وہ راضی ہیں کس چیز کے اوپر. تو چونکہ قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ اس میں جس پر سوسائٹی راضی ہے, جو معروف ہے, وہی اختیار کر لیا جائے, تو اسی کو اختیار کر لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق سب فیصلے کیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں مہر کے معاملے میں یا نان و نفقہ کے معاملے میں معروف کو بنیاد بنایا گیا ہے, بالکل اسی طریقے سے دیت میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے. اور یہی قرین عقل بھی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ کمپنسیشن کے جو موجودہ قوانین ہیں ان کو سامنے رکھیں گے, اور ان کو سامنے رکھ کے جو چاہے مقرر کر لیں. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے زکوٰۃ سے متعلق. جاوید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے اندر آپ نے بارہا یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ لینے کا اختیار ریاست کے پاس ہے, ریاست ہی زکوٰۃ جمع کرے گی. اور ریاست ہماری پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ زکوٰۃ جمع کرتی بھی ہے, ان کا ایک زکوٰۃ فنڈ بھی ہے. لیکن میں ایک عام شہری کی حیثیت سے, میں جب اپنا بینک میں پیسہ ہوتا ہے تو وہ پہلا رمضان آنے سے پہلے میں نکال لیتا ہوں ایک دن کے لیے, اور پھر داخل کر دیتا ہوں, اپنے پیسے واپس جمع کرا دیتا ہوں. تو گویا میں حکومت کے اس زکوٰۃ والے نظام میں ایک فراڈ کرتا ہوں, ایک دھوکہ دیتا ہوں. میں پہلے پیسے نکال لیتا ہوں تاکہ حکومت کو یہ پتہ چلے میرے بینک میں پیسے نہیں ہیں, پھر میں پیسے داخل کر دیتا ہوں اور اپنے طور پر زکوٰۃ نکال دیتا ہوں. تو میرا اس طرح سے کرنا ایک ابدی دین کا یہ جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کہلائے گا؟ یہ میں نے دھوکہ دے رہا ہوں حکومت کو, یا میرا چونکہ اعتماد نہیں ہے اس لیے میں دینا نہیں چاہ رہا؟ دیکھیے دھوکہ جو بھی آدمی دیتا ہے وہ کسی حالت میں بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ ایک جرم ہے. ٹھیک, لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کیا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہی ہے اس معاملے میں؟ یعنی کیا وہ اسی طرح زکوٰۃ لے رہی ہے جس طرح کی شریعت کی روح سے اس کو لینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں, یا جو سنت قائم کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ یہی ایک ٹیکس ہے جو لوگوں پر لگا سکتے ہیں. یہ ایک مسلمان حکومت جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے. یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. یعنی اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کی تو ٹھیک ہے, لوگوں کو آزاد کر دے. لیکن اگر اس کو ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے چاہیے کچھ, تو پھر اللہ نے یہ مقرر کر دیا ہے. اور اس میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ صرف 2.5% ہے. 2.5% زکوٰۃ بچتوں میں ہے, ہمارے مال میں ہے. پیداوار کی بے شمار صورتیں ہیں جن میں یہ 5, 10 اور 20% ہے. تو اس وجہ سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسے ہی ریاست کو زکوٰۃ لینی چاہیے, اس کے سوا کوئی ٹیکس نہیں لینا چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 2 ہی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ زکوٰۃ لیں, یہ گویا سوسائٹی کی کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے تاکہ معاشرے کا نظم چلایا جا سکے. دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں انسان کو دی ہیں کہ وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتی, جیسے زمین اور اس کے خزانے,
صحیح ہے. زمین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سوال للسائلین ہے، یعنی یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہم اس میں عارضی تصرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے سورہ حشر میں یہ بتایا کہ قومی شعبے میں رہنا چاہیے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ ان پر جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فیصلہ کیا تھا خراج عائد کرنے کا، آپ کرایہ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ عائد کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ذرائع حکومت کی آمدنی کے تئیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان پر حکومت چلے، اس کے مطابق زکوٰۃ لے، تو پھر یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط ہوگا. یعنی ہر آدمی کو کچھ قوانین بنا کے ان کو واپس لے لیتی ہے. اچھا، لوگوں کو بھی اعتماد نہیں ہے، ان کے اوپر ٹیکس کی ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے. جیسا تیسا ہے، نظام موجود تو ہے نا زکوٰۃ کا جو بھی ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں لوگ چونکہ اعتماد نہیں کرتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ حکومت سے توقع نہیں ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرے گی تو وہ نکال لیتے ہیں اپنے پیسے. حکومت بھی کوئی کارروائی نہیں کرتی اس کے اوپر، حالانکہ اس کو کارروائی کرنے کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے. تاہم میں نے جیسے کہ پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی کام اگر آپ دھوکے کا کرتے ہیں تو خواہ اس کے لیے کوئی عذر ہی کیوں نہ ہو، وہ بہرحال ایک قابل مذمت چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر کیسے کریں؟ مطلب میں اگر حکومت پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتا، میں اپنا زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے میں بینک سے پیسہ نکالوں گا تو یہ دھوکے کی صورت تو ہوگی. میں اس سے پھر میں کیسے اس کو ارینج کیسے کروں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نقصان اٹھا لینا چاہیے لیکن دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فریب نہیں دینا چاہیے. یعنی دیکھیے پیسے ہیں نا آپ کے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیں، وہاں سے نہیں کاٹتے وہ زکوٰۃ. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم محض اوہام کا شکار ڈیکلیریشن جمع کرا دیں. ڈیکلیریشن بھی جمع کرائی جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دینا نہیں چاہ رہے حکومت کو. اس کی اجازت اگر ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی انسان کو اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ اگر اس طرح کے آزار سامنے رکھ کر جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، فریب دے گا تو یہ بات یہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ اس کی باقی زندگی کا احاطہ بھی کرے گی، باقی جگہوں پر بھی وہ اپنے لیے راستے نکالے گا. تو ہر انسان کو بالکل فیئر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈکلیریشن کی وجہ سے ہے قانون، ڈکلیریشن ہے، ہم جمع کرا سکتے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے لیکن اگر ہے تو وہ کروا دیں. کیونکہ میرے ہاں تو اگر کوئی 4 پیسے ہوں گے تو ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوں گے، وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے کچھ سوالات سمیٹے آج جاوید صاحب کے سامنے رکھے، لیکن ابھی بہت سارے اور سوالات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ پروگرام میں ان کو ٹیک اپ کریں گے. آپ کے سوالات جو ہوں آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.